بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے لے کر جلال الدین اکبر شہنشاہ ہندوستان تک کی تاریخ اسلام آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور آج اس کی 15ویں قسط ہے۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ملتان پر حملہ۔ سن 1006 میں محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس نے اننت پال سے دریائے سندھ کو ہنڈ کے مقام پر عبور کرنے اور اس کی سلطنت میں سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ اننت پال نے نہ صرف اجازت دینے سے انکار کیا تھا، بلکہ اس نے بٹنڈا کے راجا سے مدد مانگی اور ابو فتح داؤد کی فوجوں کو ساتھ لیا، اور اوبند پور کے مقام پر محمود غزنوی کے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس جنگ میں متحدہ پنجابی فوجوں کو شکست ہوگی۔ اننت پال نے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محمود غزنوی کے ایک دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ سودرا پہنچ کر اننت پال نے اپنے پایا تخت جانے کی بجائے کشمیر کا رخ کیا اور وہیں روپوش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے آگے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کیا۔ انصری کے مطابق ملتان کے رستے میں اس نے 200 قلعوں پر قبضہ کیا، جس کا مطلب ہے کہ 200 جاگیرداروں کے محل ملتان کا محاصرہ 7 دن جاری رہا۔ 8ویں دن ابو الفتح نے ہر سال 10,000 موریں دینے کا وعدہ کر کے اطاعت قبول کی اور صلح کر لی۔ محمود غزنوی نے اسے ملتان کا حاکم رہنے دیا۔ اسی اثنا میں سلطان محمود غزنوی کو خبر ملی کہ ایلک خان کے ترکوں نے غزنی کے مغربی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے بٹنڈا کا حاکم اننت پال کے بیٹے سکھ پال کو بتایا، جو پشاور میں ابو علی حجویری کے ساتھ گرفتار ہو کر مسلمان ہو چکا تھا، اور اس کو اس نے حاکم بٹنڈا کا بنا دیا اور اب بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ ڈاکٹر ناظم کا خیال ہے کہ محمود غزنوی نے سکھ پال کو ملتان کی ریاست دے دی، اور پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ اسے ملتان کا نہیں بھیرے کا گورنر بنایا جائے۔ دونوں ہی ناقابل قبول ہیں، کیونکہ اب ریاست ملتان، بٹنڈا اور ہندو شاہی سلطنت تینوں فتح ہو چکی تھی۔ ملتان میں اس نے داؤد ہی کو رہنے دیا۔ بٹنڈا میں سکھ پال شاہ کو حاکم بنایا۔ اس کا اسلامی نام ڈاکٹر ناظم نے نواز شاہ بتایا۔ جے پال کی کوچوں کے جنگ میں شکست ہوئی تھی، اس کا علاقہ اور قلعے قبضے میں نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے معاہدہ کیا کہ وہ ایلک خان کے خلاف اسے 500 گھڑ سوار، 1000 پیادے اور 100 ہاتھی دے گا۔ ایلک نے خراسان اور بلخ پر قبضہ کر لیا تھا۔ خراسان پر سیاوش تگین اور بلخ پر جعفر تگین کو کوتوال مقرر کیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہرات کا گورنر ارسلان جاذب فرار ہو کر غزنی میں پناہ گزین ہوا۔ محمود غزنوی نے واپس آ کر ایک بڑی فوج تیار کر کے بلخ پر حملہ کیا۔ جعفر تگین تو فوراً بھاگ گیا، لیکن ایلک خان نے چین کے بادشاہ قدار خان سے، جسے عربی اور فارسی کے مورخین قدر خان لکھتے ہیں، فوجی مدد مانگی۔ قدار خان 5000 سواروں کے ساتھ اس کی مدد کو آیا۔ جنگ میں محمود غزنوی کو فتح ہوئی تو ایلک اور قدار نے بھاگ کر دریائے جیون عبور کیا اور اپنی جان بچائی۔ محمود غزنوی ایلک خان اور قدار خان کے تعاقب کی تیاریاں کر رہا تھا کہ سن 1007 میں بھاٹرا کے حاکم سکھ پال نے بغاوت کر دی۔ تمام مسلمان افسروں کو اپنی ریاست سے نکال دیا اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ محمود غزنوی نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے چند جاگیرداروں کو بھیجا جنہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ 4 لاکھ دینار جرمانہ اس نے وصول کیا گیا۔ پھر بقیہ زندگی وہ سلطان محمود غزنوی کی جیل میں ہی پڑا رہا۔ فرشتہ نے یہاں سکھ پال کی بجائے اب سارا لکھا ہے۔ اننت پال سے جنگ کے واقعہ اس طرح ہے کہ سکھ پال کا انجام دے کر اننت پال نے اپنی سلطنت کے لیے بھی خطرہ محسوس کیا تھا۔ اب اس نے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے راجوں کی فوجوں کو یکجا کر کے جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اجین، گولیار، کلنجر، کنوج، دلی اور اجمیر کے راجوں نے زیادہ سے زیادہ فوجیں اننت پال کے ماتحتی میں دی۔ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی دریائے سندھ عبور کر کے چھچ کے علاقے میں ہزروں کے قریب ایک میدان میں خیمازن ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے ہی اننت پال کی فوجیں بھی صف آراتی۔ 40 روز تک یہ دونوں اسی طرح آمنے سامنے پڑے رہے۔
आनंद पाल का लश्कर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, हत्ता कि पंजाब के अवाम, मर्द और औरतें सब इस जंग में शरीक होने लगे थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फौज के इर्द गिर्द खंदक खदवाई थी। जंग का आगाज महमूद गजनवी ने किया, लेकिन 30,000 गखड़ जो नंगे सर और नंगे पैर थे, यानी फौजी नहीं थे बल्कि आम किसान थे, वो सिंध के लोहानों जैसी हालत में थे, खंदक पार करके तुर्क फौजों के अंदर दाखिल हो गए और अपने नेजों, भालों, तीरों और तलवारों से इन पर टूट पड़े। इस हमले में 3,000 मुसलमान फौजी मारे गए थे। महमूद गजनवी ने घबरा कर वापसी का इरादा किया कि अचानक नफत मिट्टी के तेल से बनाया गया एक गोला फटने से आनंद पाल का हाथी डर गया और भाग खड़ा हुआ। हिंदू लश्करी समझे बादशाह डर कर भाग रहा है, यूं इनकी फौज में भगदड़ मच गई तो तुर्कों, अफगानों और खलजियों ने ताकब करके 8,000 अफराद को कत्ल कर दिया और ये जंग भी जीत ली। इस जंग के लिए सुल्तान महमूद गजनवी गजनी से 31 दिसंबर सन 1008 को रवाना हुआ था। लिहाजा ये जंग तकरीबन मार्च 1009 में हुई और जून 1009 में महमूद गजनवी वापस गजनी चला गया था। इस जंग में 30 हाथी और बेशुमार कीमती माल असबाब महमूद गजनवी के हाथ आए, जो वो साथ ले गया, लेकिन आनंदपाल और इसकी फौजें अभी बाकी थी। नगरकोट की आप बात करते हैं हम, नगरकोट की। नगरकोट इस जगह था जहां अब कांगड़ा है, जो कि भारत के सूबा हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पहाड़ की चोटी पर एक किला था जिसे किला भीम कहते थे। इसे राजा भीम ने बनाया था। यह किला दरअसल एक मंदिर था जिसे हिंदू लोग मूर्तियों का गढ़ कहते हैं। किले में फौज नाम की कोई चीज नहीं होती थी, सिर्फ ब्राह्मण पुजारी थे। इसकी दौलत की शोहरत दूर दूर तक थी। अब सुल्तान महमूद गजनवी ने इस पर हमला किया। 3 दिन के मुआसरे के बाद पुजारियों ने किला नुमा मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। यहां से महमूद गजनवी को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के बराबर दौलत मिली, यानी 7 लाख सोने की ऐश्वर्या, 700 मन सोने और चांदी के औजार, बर्तन, वोमन खालिस सोना, 2000 मन खालिस चांदी और 20 मन जौहरात। महमूद गजनवी ने गजनी जाकर शहर से बाहर एक मकान बनाया, इसमें सोने और चांदी के तख्त बचाए। वहां इस दौलत की अवामी नुमाइश लगाई जो 3 दिन तक जारी रहे। तमाम रियाया, क्या शहरी और क्या देहाती, इस नुमाइश को देखने के लिए जोक दर जोक आते रहे। अब दरियाए सिंध से लेकर नगरकोट तक का इलाका गजनवी सुल्तनत का एक हिस्सा बन गया था। अब बात करते हैं नारायणपुर। अक्टूबर सन 1009 में इसने रियासत अलोर में नारायणकोट पर हमला किया। राजा नारायण कोट बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन इसे शिकस्त हुई और इसने इताअत कबूल करते हुए 50 हाथी, 2000 सिपाही देने के अलावा सालाना खराज अदा करने का वादा करके अपनी हुकूमत बचा ली। इस मौका पर इसने गुजरात का रुख भी किया। किसी किले पर हमला तो नहीं किया, लेकिन उतबा के बकौल मुल्क के बदमाशों को तह तह किया, हर पहाड़ी और हर वादी में कत्ले आम किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने सन 1010 हिजरी में गजनी के करीब वाक़ एक खुद मुख्तार सरदार महमूद गजनवी बिन सोर पर हमला करके गौर पर कब्जा कर लिया। इन्हीं गौरियों ने बाद में गजनवी सुल्तनत को खत्म किया था। इसी साल सन 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर मुल्तान पर हमला करके इसे फतह किया। शहर में इस्माइलियों और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और बहुत सारे लोगों के हाथ और पांव काट दिए गए थे। मुल्तान का हाकिम शेख अबुल फतह या अबुल फतू दाऊद बन नसर गिरफ्तार हो गया, जो बाकी जिंदगी गौरत के किले में नजर बंद रहकर मर गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने मोहम्मद बिन कासिम की मस्जिद को, जिसको जिल्म ने बंद करवा दिया था, दोबारा खोल दिया और मुरम्मत करके बहाल कर दिया। दाऊद की शिकस्त के बाद महमूद गजनवी ने फिर हिंदुस्तान में मजीद फतवात का इरादा बनाया था। आइंदा पाल, अनंत पाल अब फिर अपनी फौज की तश्कील नौ कर चुका था। महमूद गजनवी ने इससे उलझने की बजाय इससे दोस्ती का वादा किया। अनंत पाल ने महमूद गजनवी को थानसीर पर हमला से बाज रहने की दरखास्त भी की और इसके सिले में महमूद गजनवी को मुआवजा देने की पेशकश की, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि गैर मुसलमानों की तमाम इबादतगाहों को मुस्मार करना जरूरी है। चुनांचे सन 1012 ईस्वी में महमूद गजनवी थानसीर पर हमला किया, जो इस वक्त दिल्ली की बादशाह के मतहत था।
تھانسیر کے مندر میں ایک بت تھا جس کا نام چکر سوامی مالک الموت تھا۔ ہندوؤں کے دل میں اس کی اتنی ہی عزت تھی جتنی مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی۔ شاہ دلی نے ارد گرد کے راجوں سے مدد لے کر مزاحمت کی تیاریاں شروع کی ہی تھیں کہ محمود غزنوی نے چکر سوامی مندر کو فتح کر لیا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ دہلی پر چڑھائی کرے، لیکن امیروں وزیروں نے مشورہ دیا کہ جب تک انند پال موجود ہے اور پنجاب فتح نہیں ہو جاتا دہلی پر حملہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ واپس غزنی چلا گیا۔ محمود غزنوی واپس غزنی چلا گیا اور 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھی کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور کئی غلام تھے۔ چکر سوامی کانسی کا ایک بت تھا جس کے ایک ہاتھ میں چکر نامی ہتھیار تھا، یعنی پہیے کی شکل کا۔ سلطان محمود غزنوی اسے ساتھ لے گیا اور غزنی کے اس میدان میں اسے ڈال دیا جہاں گھڑ دوڑ اور دوسری کھیلیں ہوتی تھی۔ محمود غزنوی یہاں سے بہت سے نوکر اور غلام ساتھ لے گیا تھا۔ پروفیسر محمد علی حبیب کے بقول اس نے بہت سے فوجی ہندوستان سے بھی بھرتی کیے جو بالآخر ایک الگ ہندو ریجمنٹ کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا جنرل بھی ایک ہندو ہی تھا۔ سن 1012 میں آنند پال طبی موت مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا ترلوچن پال اور پوتا بھیم پال ہندو شاہی سلطنت کے وارث بنے۔ بھیم پال کو اس کے ہم اثر راجے نڈر بھیم کہا کرتے تھے۔ سن 1012 عیسوی میں باپ کی وفات کے بعد ترلوچن پال ہندو شاہی پنجابی سلطنت کے پایا تخت ننندنا میں شاہ بنا۔ اگلے ہی سال اس نے محمود غزنوی کو خراج بھیجنا بند کر دیا تھا۔ قلعہ ننندنا کو بالناتھ کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ ترلوچن پال نے یہ خبر سنی تو اپنے بیٹے بھیم پال کو اپنی جگہ متعین کر کے خود مہاراجہ کشمیر سے مدد لینے کشمیر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مدد پہنچتی غزنوی فوجوں نے قلعے پر محاصرہ کر لیا۔ سن 1013 عیسوی میں کافی خونریز جنگیں کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ بھیم پال بھی بھاگ گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کا رخ کیا۔ دریائے توی موجودہ توی کے کنارے جنگ ہوئی اور مہاراجہ کشمیر کی اور ہندو شاہی فوجوں کی متحد کمان کو جو کہ جنرل تنگا کے بتایا تھی شکست ہوئی گئی۔ ترلوچن پال ایک بار پھر کشمیر کی طرف بھاگ نکلا، اپنی بچی کچی فوجوں کو جمع کیا اور ایک بار پھر محمود غزنوی سے لڑا، لیکن پھر شکست کھائی اور بھاگ کر سرہند مشرقی پنجاب چلا گیا جسے اس نے اپنا پایا تخت اس وقت بنایا ہوا تھا۔ یہ ہندو شاہی سلطنت کا آخری پایا تخت تھا۔ پہلا کابل، دوسرا گردیز، تیسرا المغان، چوتھا ابنڈ پور، پانچواں ننندنا اور چھٹا سرہند۔ یہاں 1013 سے 1018 تک بھیم پال امن و امان سے اپنی فوج کی تعمیر نو کرتا رہا، لیکن سلطان محمود غزنوی نے اس پر کوئی حملہ نہ کیا۔ البتہ سرسبا شروا کے حاکم چند رائے سے بھیم پال کی مسلسل فوجی جھڑپیں چلتی رہی اور آخر ایک موقع پر چند رائے نے بھیم پال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ سن 406 ہجری 1015 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے کشمیر کے سرحدی قلعے لو کوٹ پر حملہ کیا۔ حملے کی خبر ملتے مہاراجہ کشمیر کی فوجیں بھی مرکز سے یہاں پہنچ گئی، مگر اسی دوران برف باری شروع ہو گئی اور غزنوی فوجوں کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی پر رستے سے بھٹک کر وہ ایک ایسے جنگل میں پھنس گئے جہاں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے بہت سے فوجی اس پانی میں ڈوب کر مر گئے تھے۔ مال اور اسباب الگ بہ گیا اور بہت سے جانی مالی نقصان اس وقت ہوا تھا۔ چند روز بھٹکنے کے بعد وہ اس جگہ سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گئے اور سیدھے واپس غزنی چلے گئے، اور اس لیے یہ مہم بری طرح ناکام ہو رہی۔ سن 1016 میں خوازن پر ابو العباس مامون کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی نے اپنی بہن کی شادی اس سے کرا دی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ خوارزم میں بغاوت ہوئی اور ابو العباس قتل ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے فوراً حملہ کیا، بغاوت کو کچل دیا اور اپنے جرنیل التون تاش کو وہاں کا حاکم بنایا اور اسے خوارزم شاہ کا خطاب عطا کر دیا۔ 27 ستمبر 1018 کو محمود غزنوی
غزنی سے وادی گنگا کی فتح کی غرض سے چلا تھا۔ 2 دسمبر سن 1018 کو اس نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور بڑی تیزی سے پوری وادی کو فتح کر لیا، جس میں برن، بلند شہر، مہابن، متھرا کا قلعہ، متھرا شہر اور قنوج اہم مقامات ہیں۔ برن بلند شہر کا راجہ ہردت 10,000 جوانوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور محمود غزنوی سے مل کر ان سب نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیتے۔ چنانچہ محمود غزنوی بلند شہر کو چھیڑے بغیر آگے قلعہ مہابن کو چلا گیا۔ مہابن کے راجہ کل چند کو شکست ہوئی تو اس نے بیوی بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔